انسانی ذہن ہے اس کی تربیت کے ڈیفرنٹ لیول ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تربیت اس کے ماں باپ کی طرف سے اور اس کے گھر سے ہوتی ہے, خاندان سے ہوتی ہے. اس کے بعد وہ ایک انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے اور انسٹیٹیوشن کا اپنا ایک مزاج اور اپنا ماحول ہوتا ہے جو کہ اس کی تربیت کرتا ہے. اس کے بعد وہ سوسائٹی میں آ جاتا ہے اور جن آرگنائزیشنز کے اندر وہ کام کرتا ہے, کسی دفتر میں کام کرتا ہے, کسی بزنس آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے, تو وہاں کا ماحول اس کی تربیت کرتا ہے. اور اس سارے کے اوپر جو سپر شیل ہے وہ اس ملک کی حکومت ہوتی ہے, اس ملک کا جو اقتدار جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جو ملک کی پالیسیاں بناتے ہیں وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں. یہ ڈیفرنٹ شیل ہیں جن شیل کے اندر سے رہتا ہوا انسان ایک تربیت مختلف طریقے کی حاصل کرتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر پچھلے 10-20 سال سے ہمارے ہاں پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے اور بہت ساری سوشل ریزنز کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ایریاز بہت ویک ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے, آپ تو مجھ سے خیر بہت چھوٹے ہیں, کہ جب میں بہت چھوٹا سا تھا تو عموماً گھر کے اندر والدین کے پاس سپیئر ٹائم ہوتا تھا جو اپنی اولاد کو دے سکتے تھے. گھر کے دادا دادی نانا نانی وہ اویلیبل ہوتے تھے جو کہ بچوں کی گرومنگ کر سکتے تھے. ہر خاندان کی اپنی روایات تھیں, ہر خاندان کی اپنی اقدار تھیں, وہ تمام ان کو نوئنگلی ان نوئنگلی سب کانشیسلی ان کے مزاج کا حصہ بنتی جاتی تھی. انفارچونیٹلی پچھلے خاص طور پہ 10-15 سال کے اندر اکنامک دوڑ کے اندر اکثر جو مڈل کلاس ہے نا, لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس تو بہت زیادہ, اس کے اندر والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایک ہائی سٹینڈرڈ کی لائف دینی ہے. تو ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے, ایک کوالٹی آف لیونگ ہے. تو سٹینڈرڈ آف لیونگ کو امپروو کرنے کے چکر میں اکثر خاندانوں میں جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. چونکہ بچوں کو گیجٹس نہیں چاہیے, بچوں کو وسائل نہیں زیادہ چاہیے, بچوں کو والدین کا فزیکل ٹائم چاہیے, ان کی توجہ چاہیے, ان کے ساتھ ایک تعلق چاہیے. تو خاندان کے اندر سے جو بچوں کی تربیت کا نظام تھا, اللہ ماشاءاللہ کچھ خاندان ایسے ہوں گے جن کے اندر روایات برقرار ہوں گی, مگر اکثر خاندان خاص طور پہ جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر خاندان بہت ویک ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ دوسرے سٹیپ میں آئیے تو جو ایجوکیشنل ادارے تھے ان کا جو پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہے اور جو اداروں کی ایکسپیکٹیشن ہے اور جو اسٹوڈنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان اداروں میں پڑھ کے وہ روزگار کا کوئی سکل قائم کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رزلٹ آتا ہے تو بڑے بڑے شہروں کے چوک میں بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں جس میں اسکولوں نے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے بچوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی اس کے 10,025 نمبر آئے, اس کے 7 A's آئے, اس کے 6 A آئے اور 2 B آئے اور 4 B آئے. اچھا, اب یہ ہے کہ جو اداروں کی ذمے جو کام رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نمبر بنانے کی مشین ہے کہ ایک بچے کے اندر سے نمبر نکالنے ہیں تاکہ وہ پھر پروفیشنل کالج میں کسی میں جا سکے. لہٰذا کسی انسٹیٹیوشن کی پرائیڈ یہ ہے کہ ہمارے 80% لوگ میڈیکل کالج میں چلے جاتے ہیں, ہمارے اتنے % لوگ انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں, اتنے لوگ لمس میں چلے جاتے ہیں, تو بڑے فخر سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. اس سارے کے اندر روزگار کمانے کی سکل پیدا کرنے کے مواقع تو ہو جاتے ہیں, لیکن جو اس نے انسان بننا ہے, جو اس نے معاشرے میں آ کر جو کچھ کرنا ہے وہ ہے نہیں. تیسرے نمبر کے اوپر پھر آ جاتے ہیں ہمارے ادارے. تو ہمارے اداروں کا جو حال ہوا ہے, خاص طور پہ جو گورنمنٹ اون ادارے ہیں, وہ ہم سب جانتے ہیں, اس بین کو بار بار بجانا مناسب نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی حکومت کو مختلف وجوہات کی وجہ سے اس طرف ابھی تک توجہ نہیں ہوئی کہ کیسے کردار کی تشکیل کرنی ہے. جب یہ عمران خان صاحب آئے تھے تو میرے ذہن میں, اور انہوں نے وعدہ کیا تھا اور میں ابھی بھی بہت اعتبار پہ ہوں کہ انشاءاللہ یہ اپنا وعدہ پورا کریں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پورے ہجوم کو ایک قوم بناؤں گا. قوم بنانے کے لیے اس کے اندر ایک کردار کی تشکیل کرنی ہوتی ہے. ابھی ہم ایز وی اسپیک یہ چاروں کے چاروں ایریاز میں یہ نوجوان صرف ایک چیز سے تربیت لے رہا ہے, اور وہ تربیت یہ ہے کہ اس کا فطری رجحان اور میڈیا, صرف میڈیا. اس وقت ہمارے نوجوان کا جو استاد ہے نا وہ میڈیا ہے, اور جو جی وہ میڈیا. اچھا, اور وہ جو میڈیا ہے وہ بمبارڈ کر رہا ہے ہمارے اوپر انفارمیشن کو. ابھی بھی آپ بیٹھے ہیں نا تو تھوڑی دیر میں آپ کا خیال بھی ہوگا کہ میں جلدی سے موبائل پہ دیکھ لوں کہ واٹس ایپ کے کتنے میسج آئے ہیں, اور فیس بک پر جو میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی اس پہ کتنے لائکس آئے ہیں. آپ یہ دیکھیے, یہ اس طرح کی ہیجانی کیفیت ہے, اس طرح کی یہ فرسٹریشن والی کیفیت ہے. میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں اور بچوں کو میں کوشش کر رہا ہوں آج کل سمجھانے کی
کہ صبح اگر اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی پہلا ہاتھ موبائل پر جاتا ہے اور موبائل پہ دیکھتے ہیں کہ رات کو واٹس ایپ کے کتنے میسیجز آئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ, میں ایک دفعہ گیا کسی جگہ پر تو جس میں ہم 4-5 لوگ اکٹھے تھے, میں نے دیکھا کہ 3 لوگ جب واش روم میں جانے لگے تو موبائل اپنا واش روم میں بھی ساتھ لے گئے تاکہ وہاں بھی بیٹھ کر موبائل کر سکیں. اب آپ دیکھیں یہ کتنی یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ ہمارے نوجوان کے پاس جتنا ڈیٹا آ رہا ہے نا, وہ انفلٹرڈ, انکنٹرولڈ اور ان مانیٹرڈ ڈیٹا اس کے پاس آ رہا ہے. اور جب یہ ڈیٹا اوور بمبارڈمنٹ آف ڈیٹا ہوتی ہے تو جس قسم کا ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے ہمارا تھاٹ پروسیس بھی اسی حساب سے ڈیولپ ہوتا ہے. اور جب ہمارا تھاٹ پروسیس ایک خاص پیٹرن پر آتا ہے تو ویسے ہی ہماری عادتیں بنتی ہیں. تو اس لیے اس وقت سب سے زیادہ برا پرابلم جو ہمارے نوجوان کو ہے وہ یہ ہے, اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس سوشل میڈیا کو کس حد تک استعمال کرے. نوئنگلی اور ان نوئنگلی یہ سوشل میڈیا ہمارے نوجوان کو ایک خاص پیٹرن کی طرف, صرف نوجوان نہیں بڑوں کو بھی ایک خاص پیٹرن کی طرف, اس کا ہیبٹس بنانے کی طرف جا رہا ہے, جس کی وجہ سے, جس کے نتیجے میں فرسٹریشن, کیونکہ یہ ریئل لائف نہیں ہے, یہ ریئل لائف نہیں ہے. دیکھیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہم نے اگر کوئی اپنا دوست بنانا ہوتا تھا تو دوست بنانے میں ہمیں بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی تھی. آپ کو اس کے پاس جانا تھا, آپ کے پاس اس کو بیٹھنا تھا, اس کے ساتھ گپیں مارنی تھیں, اس کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اب آپ نے کسی کو دوست بنانا ہے تو کیسے دوست بنائیں گے؟ آپ بھیجیں گے فرینڈ ریکویسٹ, وہ کہے گا ایکسیپٹڈ, وہ آپ کا دوست بن گیا. اور اگر آپ نے کسی سے دوستی ختم کرنی ہے تو دوستی ختم کرنی بڑا مشکل کام تھا, اب آپ نے لکھنا ہے انفرینڈ, وہ انفرینڈ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ جو شیلونیس ہے نا, پرسنالٹی کے اندر شیلونیس, وہ اس میڈیا کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. اور یہ ایک خاص ریزن ہے فرسٹریشن کی, کیونکہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ریئل لائف نہیں ہے. اسی کے نتیجے میں ڈرگ ایڈکشن نکلی ہے, اسی کے نتیجے کے اندر یہ جو پورنو آج کل بہت آ رہا ہے, یہ بات کہ یوتھ کے اندر پورنو ویژولائزیشن, یعنی 30% ہماری جو ویب سائٹ ہٹ ہوتی ہیں وہ پورنو سائٹس کے اوپر ہٹ ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کے تھرو شبیر یہ چاہوں گا کہ, اور میں اپنے اوپر ایک پابندی لگا رہا ہوں آج کل, اب سے پہلے میری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی تھی, ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے یوز کے سلسلے میں ڈسپلن کرنا چاہیے. آپ ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ آدھا گھنٹہ صبح میں دیکھوں گا اپنی ای میل, اور بیچ کے اندر جو بھی میں کام کروں گا وہ فوکس کر کے کام کروں گا, اور سوشل میڈیا. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں کہ, لیکن اس کے علاوہ بہت سے اور بھی فیکٹر ہوں گے جن کی وجہ سے ایک مائنڈ جو ہے وہ ریئل لائف سے ہٹ کر ایک آرٹیفیشل سائبر لائف کی طرف چلا گیا ہے.